الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، امتی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے جہاں سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھے اور ساری دنیا کی محبوب چیزوں کو آپ کی محبت پر قربان کر دے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق ایسے واقعات اور مثالوں سے مزین ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کس طرح لہو بن کر جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رگوں میں رواں تھا، اور وہ ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے ہی عاشق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ایک روز وہ بڑے پریشان تھے، پریشانی بڑی تو اس کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے، بات کرتے تو ٹھیک بات نہیں کی جاتی، مگر مسجد نبوی آنا جانا نہ چھوٹا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، کیا بات ہے، طبیعت کیوں بگڑ رہی ہے، کوئی علاج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمدردوں اور مہربانوں کا شکریہ ادا کرتے، لیکن دل کی بات کسی سے نہیں کہتے۔ آخر ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ثوبان، یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ یہ مرحلہ عاشق کے لیے بڑا نازک تھا، اب دل کی بات بتائے بغیر چارہ نہیں تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خیال دل میں آتا ہے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ارشاد ہوا، کیا خیال آتا ہے؟ عاشق نے کہا، جب آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تو دل بیٹھ جاتا ہے، ایک دیوانگی سی طاری ہو جاتی ہے، سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے جنت میں جگہ مل بھی گئی، تب بھی آپ کہاں اور میں کہاں؟ آپ عرفہ ترین مقام پر ہوں گے اور میں ادنیٰ ترین مقام پر، آپ کو دیکھے بنا تسکین نہیں ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں آپ سے ملنے کی، آپ کے دیدار کے کا شرف حاصل کرنے کی، اس سے مشرف ہونے کی کیا تدبیر کروں۔ آپ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر خاموشی اختیار کر لی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے محبوب سے عشق کی ادا ایسی پسند آئی کہ فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ وحی دے کر بھیجا۔ سورہ نساء آیت 69، جو اللہ اور اس کے رسول کی سچے دل سے اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ان انعام یافتہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والوں کا انعام، جو کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے خود مقرر فرمایا ہے۔ یہ محبت، یہ پیار مختلف انداز میں ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی صرف ان کو تکتا ہے، کوئی صرف نام محمد لکھا دیکھتا ہے تو تڑپ جاتا ہے، اور کسی کو جب اس سے بھی زیادہ شرف مل جائے تو وہ ثنا خواں بن جاتا ہے۔ اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے مختص ہو جاتی ہے، مخصوص ہو جاتی ہے، اس کا لحن صرف اسی ذکر کا ترجمان بن جاتا ہے۔ اور جب یہ تعارف محبت کا جڑ کر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عشق کے مجموعے میں مل جائے تو ایک نام ہمارے ذہن میں آتا ہے جس کو فصیح الدین سہروردی کہتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ آپ کو ٹیلی ویژن پر سنا، اور میری یہ کوتاہی بھی رہی، اور کافی مرتبہ یہ سوچا کہ فصیح بھائی کے ساتھ کبھی کوئی پروگرام کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے فرمائش کریں، آپ کی فرمائشیں جو آتی ہیں کہ وہ نعتیں پڑھ کر سنائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو بات طے ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے، انسان چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے
ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، ملک کے معروف ثناخواں ہیں، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، علامہ ریاض الدین سہروردی کے صاحبزادے اور علیہ رحمہ، اور ان کا بھی نام کسی تعارف کا محتاج تو ہے نہیں۔ جو عشاق ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب میں طالب علم ہیں، وہ جانتے ہیں علامہ ریاض الدین سہروردی علیہ رحمہ کو بھی، اور ان کے خانوادے کو بھی، اور ہمارے بھائی فصیح الدین سہروردی صاحب کو بھی۔ آج تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ تشریف لائے ہیں، اور بلکہ میں نے تو دیکھیں آن ایئر کہا، ہماری کوتاہی تھی کہ بہت عرصے بہرحال تک وہ آپ کے بھی کچھ مصروفیات ہیں، میری بھی کچھ مصروفیات ہیں، الحمدللہ آپ نے جب یاد کیا میں حاضر ہو گیا۔ فصیح بھائی، ویسے تو آپ سے ماشاءاللہ نعتیں سنیں گے بھی، اور آپ کی جو نعتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ سنائیں گے بھی۔ یہ جو عندلیبان ریاض رسول بنی، جی جی جی، اور یہ عشق کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا آپ کے گھر سے، جی الحمدللہ، ماشاءاللہ بڑی یادگار محافل جو اب تک ہوتی ہیں، جی ہاں، اور مشہور ہیں یہ آپ کے یہاں جی کی محفل۔ الحمدللہ۔ تو یہ کیفیت والد صاحب سے ہی پیدا ہوئی یا آپ نے خود یقیناً بخود؟ اس میں تو کوئی دوسرا کلام ہی نہیں ہے جی کہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ طبیعت جو تھی اس کا میلان حضور علیہ السلام کی نعت شریف کی طرف ہوا۔ ابا جی نے 1970 میں، میرا خیال ہے میں اس وقت غالباً 8th کلاس میں تھا، 8ویں جماعت میں تھا، تو یہ انجمن عندلیبان ریاض رسول قائم کی، اور 1972 میں نشتر پارک میں کل پاکستان محفل نعت منعقد کی گئی انجمن عندلیبان ریاض رسول کے زیر اہتمام۔ تو الحمدللہ اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میرا تو اسکول سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے اسکول میں ایک استاد ہوا کرتے تھے حضرت صبا مرحوم، وہ چونکہ ماشاءاللہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے، تو وہ مجھے اپنا نعتیہ کلام دیتے تھے، تو میں صبح اسمبلی میں تلاوت کے بعد نعت پڑھتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ یعنی مقصد یہ کہ الحمدللہ شروع ہی سے، بچپن ہی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو آپ سے گفتگو بھی کریں گے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر بھی، اور آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جب پروگرام کا آغاز ہو ہی گیا ہے تو فصیح بھائی کی خوبصورت آواز سے کوئی نعتیہ کلام یا حمدی اشعار جن سے آپ آغاز کرنا چاہیں۔ ایک نعت شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔